یہاں تک کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب نے بھی کوئی گڑبڑ کی اب اس قسم کی جیسے پہلے کرتے رہے ہیں تو خان صاحب کے اوپر بھی ایکشن ہو جائے گا. وہ جو رکاوٹ تھی نا پہلے وہ اب ہٹ گئی ہے. عمران خان صاحب نے بہت کچھ کر دیا اور بہت کچھ کہہ دیا, کوئی ایکشن تو نہیں لیا گیا نا ان کے خلاف, سوائے ایک دو لوگوں کے جنہوں نے گالی گلوچ پہ آ گئے تھے. خان صاحب نے کم کیا ہے فوج کے خلاف یا فوج کی قیادت کے خلاف, تو کیوں نہیں ان کے خلاف کسی نے ایکشن کیا؟ نہ فوج کی طرف سے کوئی ایکشن ہوا, نہ حکومت کی طرف سے کوئی ایکشن ہوا. قانونی ایک دو چیزیں ہوئی ہیں مگر اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوا. تو اب سوال یہ ہے وہ اس لیے نہیں کچھ ہوا تھا کہ جو مرضی کہہ لیں عمران خان صاحب, ان کو جو غصہ یہ تھا کہ جو وہ توقع کرتے تھے کہ میری حامی پوری بھری جائے گی وہ پوری نہیں بھری گئی, مگر کچھ حد تک تو بھری گئی. کوئی جنرل فیض, جنرل باجوہ اور ایسے کچھ اور جرنیل, انہوں نے پھر بھی عمران خان کو لاڈلا رکھا ہوا تھا, گالی بھی وہ دے رہے تھے مگر پھر بھی کوئی ایکشن نہیں لے رہے تھے. انہوں نے کہا ہم نے تو آگے بڑھنا ہے, ہم اس نامناسب رویے کو پیچھے چھوڑیں گے اور آگے یہاں بڑھیں گے. تبدیلی آ جائے گی. اب یہاں تبدیلی آئے گی. اچھا, تبدیلی یہ ہوگی کہ اب خان صاحب کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. نیوٹریلٹی کا یہ بھی مطلب ہے نا کہ اگر آپ قانون توڑیں گے تو حکومت جو مرضی کر لے. پہلے تو حکومت کو روکا ہوا تھا کہ آپ نے گرفتار نہیں کرنا ہے عمران کو, آپ نے یہ نہیں کرنا ہے عمران کو, کیوں اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اور پھر بھی آخری سٹیج تک آپ نے دیکھا کہ جنرل باجوہ اور ان کے ساتھی جو کہ خان کے حامی بھی تھے مگر کچھ مجبوریاں تھیں جس کے تحت پیچھے ہٹنا پڑا انہیں کیونکہ بڑی بدنامی ہو رہی تھی, مگر آخر تک ان کی یہی کوشش رہی کہ کسی طریقے کے ساتھ اس گورنمنٹ کو گھر بھیجا جائے, اور یا اگر وہ نہیں تو نیا آرمی چیف ہی حکومت نہ لگائے اور باجوہ صاحب کو 6 ماہ کی اور ایکسٹینشن مل جائے. یہ آخری وقت تک یہ بات چل رہی تھی. خان صاحب بھی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جی اس کو 6 مہینے اور دے دیں. اس کا یہ مطلب ہے وہ گالی گلوچ بھی جو تھی وہ بڑی ٹیکٹیکل قسم کی تھی, پیچھے سے کچھ نہ کچھ اور ہو رہا تھا. تو خان صاحب بھی ڈبل گیم کھیل رہے تھے, ادھر سے بھی مجبوریاں تھیں کیونکہ فوج کے اندر بڑا سپورٹ ہے خان کے لیے, اور تو وہ مجبوری کے تحت پیچھے ہٹے تھے مگر خان کو وہی بات پسند نہیں آئی. تو میرا کہنے کا یہ مطلب ہے اب کیا ہوگا, اب یہ ہوگا کہ آپ نے دیکھا ہوا کیا ہے, اس سے آپ کو کچھ سمجھ آئیں گے آپ کہ سواتی صاحب کو پھر پکڑ کے لے گئے جی, اور گل صاحب کے پیچھے میں نے سنا ہے پھر شاید کچھ کارروائی ہونے کا ہے. گل صاحب نے کل پھر تو اب جو مجھے لگ رہا ہے کہ اب کوئی بھی بندہ پی ٹی آئی کا کوئی غلط کام یا غلط بات فوج کے خلاف کرے گا تو آپ دیکھیے گا کہ ایکشن امیڈیٹلی ایکشن ہو جائے گا. یہاں تک کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب نے بھی کوئی گڑبڑ کی اب اس قسم کی جیسے پہلے کرتے رہے ہیں تو خان صاحب کے اوپر بھی ایکشن ہو جائے گا. اچھا, خان صاحب کو بھی ایکشن ہو جائے گا ان کے اوپر, یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. وہ جو رکاوٹ تھی نا پہلے وہ اب ہٹ گئی ہے. اب حکومت جو چاہے وہ کر لے, اگر وہ سمجھتی ہے کہ خان صاحب نے قانون توڑا ہے تو گرفتار بھی کر سکتے ہیں خان صاحب کو, اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. ان کے لوگوں کے اوپر بھی نیب کھل جائے گی. اب پہلے نیب کو بھی روکا ہوا تھا, ایف آئی اے کا روکا ہوا تھا, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو رہی تھی. اب آپ نے دیکھا ایک دم فلڈز, وہ گیٹس, ڈیم کے گیٹس کھلنے والے ہیں. یہ گورنمنٹ جو ہے اس کو کھلی چھٹی مل گئی ہے اب کہ بھئی ہم نہیں مداخلت کریں گے. آپ نے عظمیٰ کے خلاف ایکشن لینا ہے آپ لے لیں, آپ ہیں, عمران خان ہے اور عدالتیں ہیں, ڈونٹ انوالو اس. تو گورنمنٹ تو پھر عمران خان کو اب پوری جسے کہتے ہیں نا ریاست کی جو سوٹی ہے وہ لگائے گی. قانون ان کے پاس ہے, ادارے ان کے پاس ہیں, تو آہستہ ہی کچھ نہیں کرے گی. مگر ایف آئی اے ہے اور بہت سے ادارے ہیں, تو ہر قسم کی اب کارروائی ہوگی خان صاحب کے اوپر اور پی ٹی آئی کے اوپر. لیکن جو سپورٹ کر رہے تھے عمران خان صاحب کو, وہ استعفے کے بعد ان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ کچھ بھی نہیں. دیکھیے فوج میں بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جب آپ گھر چلے جاتے ہیں نا پھر آپ زیرو ہو جاتے ہیں. جب آپ فوج میں اندر ہوتے ہیں تو آپ 100/100 ہوتے ہیں. جس دن آپ ریزائن کرتے ہیں وہ یونیفارم اترتا ہے تو آپ زیرو ہو جاتے ہیں. آپ کو کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا, آپ کو کوئی سننے والا کوئی نہیں ہوتا, آپ کو کوئی ملنے والا فوج میں سے کوئی نہیں ہوتا. سارا کے سارا فوج کا رخ جو ہے وہ بدل جاتا ہے. وہ جو نیا لیڈر آتا ہے اس کے پیچھے شروع ہو جاتی ہے. یہ ڈسپلن اسی طریقے سے ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو صاحب ریزائن کر رہے ہیں, جو بھی وجہ ہے, کسی کی ایک وجہ ہے, کسی کی دوسری وجہ ہے, کسی کی یہ وجہ ہے کہ آپ نے مجھے سپرسیڈ کر دیا, دی آنریبل تھنگ از کہ میں ریزائن کر جاؤں. کسی نے یہ سوچا کہ آپ کا حق نہیں بنتا تھا چیف بننے کا, میرا حق بنتا تھا, تو اور میں پھر ریزائن کرتا ہوں. تو کچھ لوگ تو آن پرنسپل فارغ ہو رہے ہیں, اپنے آپ کو نکال رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے جنہیں پتہ ہے کہ اب ان کی چھٹی ہو جائے گی, ان کی چھٹی ہو جائے گی. وہ بہت قریبی طور پہ فوج کا امبریلا لے کے, چھتری لے کے اس کے نیچے
بہت سے ایسے کام کر رہے تھے جو انہیں نہیں کرنے چاہیے تھے سیاسی طور پہ، اور ان کو بھی پتہ ہوگا کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. بہتر یہی ہے کہ ہم سلام دعا لے کے اور کہہ جی جو ہو گیا ہو گیا، ارلی ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں. وی وونٹ کریٹ مسچف، ہم اور تنگ ونگ نہیں کریں گے، کوئی اور ڈرامے نہیں کریں گے بیٹھ کے. اور اگر ان کا خیال ہے کہ وہ بیٹھے رہیں گے تو یہ میں آپ کو بتا دوں، فوج کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی نیا بندہ آتا ہے نا تو وہ جو لوگ ادھر ادھر گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں ان کو فوراً فارغ کر دیتا ہے. میں اگزامپل دیتا ہوں آپ کو. جب جنرل باجوہ بنے چیف، تو چیف بننے سے پہلے ایک کشمکش چل رہی تھی کہ یہ بنیں گے یا کوئی اور بنے گا. تو اس وقت ان کے خلاف ایک مہم چلی میڈیا کے اندر، ٹھیک، ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے ایک قسم کی. بہرحال وہ بن گئے. جیسے ہی وہ بنے انہوں نے اپنی انکوائری کی کہ یہ کس نے یہ چلائی تھی، کیونکہ فوج کے اندر سے ہوئی تھی. انہوں نے اس بندے کو آئیڈینٹیفائی کیا، اس بندے نے انکریج کی تھی، اس کا یہ موٹیو تھا. اچھا. اور اس کو پہلے تو اس کو ٹرانسفر کیا اپنے اس پوزیشن سے، پھر جہاں نئی پوزیشن میں چلا گیا وہاں 4-6 مہینے کے بعد پھر بلا کے کہا آن کرپشن چارجز تم ریزائن کرو نہیں تو تمہیں ٹانگ دیں گے. ان کو نکال دیا. تو مطلب ہے کہ یہ چیزیں پھر لوگ بھولتے نہیں ہیں. تو یہاں تو بہت بڑی کشمکش ہوئی ہے فوج کے اندر. یہ راتوں رات جنرل عاصم منیر نہیں بن گئے. ان کے پیچھے اچھی خاصی فوج کی ایک قیادت تھی جو کہ چاہتی تھی کہ یہ پرانی چیزیں ختم ہوں اور ہم نیا ایک ایسا بندہ سامنے لے کے آئیں جو اپرائٹ ہو، مورلی ایک صاف ستھرا ہو اور جو کہ سیاست